ایک سوال بھی آج آیا ہوا ہے، اسی کی مثال دے دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کو 1 ہفتے کے بعد طلاق ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر مرد ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میرے لیے اس کی عدت میں سوگ واجب ہے یا نہیں؟ وہ کہتی ہیں عدت تو میں نے گزارنی ہے، اس میں کیا مجھ پہ بھی وہی پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو 3 طلاقوں والی عورت یا بیوہ شوہر کے انتقال کی صورت میں آتی؟ شرعاً اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوگ پورے کا پورا منائیں گی، اسی طرح جیسے وہ خواتین مناتی ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو فقہی مسئلہ ہے۔ آپ زیورات نہیں پہنیں گی، آپ آنکھوں میں تکلیف ہو جانے کی صورت میں ڈاکٹر کی دوائی ٹیوب استعمال کریں گی، سرما نہیں استعمال کریں گی۔ اگر سرما ہی استعمال کرنا پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا تھا کہ رات کو استعمال کرنا اور صبح نہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری جو بہن تھی اس کی شادی کے بعد اس کے شوہر کو اس کے نوکروں نے قتل کر دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میری بہن آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آؤ، تو میری ہمشیر جب آئیں تو انہوں نے کہا اس طرح میرا شوہر قتل ہو گیا ہے اور میں نے عدت گزارنی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو شوہر کے مکان کو چھوڑ کے والدین کے مکان میں عدت گزار لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار لوں۔ پھر وہ تھوڑی سی گئی تھی تو آپ نے پلٹاؤ اسے واپس بلایا، تو آپ نے میں نہیں اپنے شوہر کے یہاں عدت گزارنی۔ ایک عورت کے ہم بتاتے ہیں، اب حالات اور مسائل تو دیکھو نا، ایک عورت کا شوہر اسے مار دیا گیا، وہ ٹیچر ہے، اس کے پاس کوئی جاب ہے ہی نہیں، اور اسکول والے کہتے ہیں جی ہمیں عدت کا نہیں پتا، اگر آپ یہ نوکری یا ایسے ہوگا تو ہم آپ کو تنخواہ بھی نہیں دیں گے، کمانے والا بھی کوئی نہیں، دینے والا بھی کوئی نہیں، ہم اس عورت کو اجازت دیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بیٹی آپ جائیں، تعلیم دیں اور رات آ کے واپس اپنے گھر پہ گزاریں، اور غیر ضروری طور پہ آپ باہر نہ رہیں۔